وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس دنیا میں ایک ایسی حقیقت جس کا سامنا ہم سب کو کرنا پڑتا ہے، اس حقیقت کا بیان قرآن کریم کی متعدد آیات میں آیا ہے، اور اس حقیقت کی تفصیلات اور اس کے احکام کو احادیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ قاف کی آیات کے بعد جو آیتیں پڑھی گئیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے اولیاء نہ انہیں ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزاری، لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بشارت ہے۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے اس بشارت سے مراد وہ سچے خواب ہیں جو دنیا میں ان کو دکھلائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرب قیامت کے موقع پر اپنے بندوں کو سچے خواب دکھلائے گا، سچے خواب دکھلاتا ہے، اس لیے کہ فتنوں کے زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنا، دین پر چلنا، یہ بڑے عزم اور بڑے حوصلہ کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کو جو ابتلاء و آزمائش سے گزرتے ہوئے دین پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان کو سچے خواب دکھلا کر بشارت دیتا ہے، اور ان کو سچے خواب دکھلا کر اس بات کی توفیق دیتا ہے، سچے خواب کے ذریعے سے ان کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ صبر سے کام لیں، دین پر ثابت قدم رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلے جائیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو ان میں سے بعض انبیاء کے خوابوں کا بھی ذکر کیا۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے خواب سچے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے یہ وحی کی ایک صورت اور شکل ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں، یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرا سجدہ کر رہے ہیں، میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے نصیحت کی،
کہا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتلانا، یقیدوا لک قیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کرنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین۔ اللہ نے اپنے رسول کو برحق خواب دکھلایا، یا اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھلایا، لتدخلن المسجد الحرام، تم ضرور ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہونے کا جو خواب دیکھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس آیت کریمہ میں اس خواب کی صداقت کو بیان کیا اور یہ وعدہ کیا کہ تمہارا یہ خواب سچ کر، تمہارا یہ خواب پورا ہوگا اور تمہارا یہ خواب سچا ہے۔ مشہور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اول ما بدی به من الوحی الرؤیا الصادقہ، وحی کا آغاز سچے خواب کے ذریعے سے ہوا۔ پہلی وحی جو نازل ہوئی، اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ تقریباً 6 مہینہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھلائے جاتے رہے، سچے خواب دکھلائے جاتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف خوابوں کو دیکھا اور ان کی تفصیلات احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ یہ خواب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ علامہ ابن القیم نے اپنی ایک کتاب میں خواب کے بارے میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خواب دکھلانے پر ایک فرشتہ کو مامور کیا ہے۔ اس فرشتہ کی ڈیوٹی یہی لگائی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو خواب دکھلائے۔ فرشتہ مثالوں کی صورت میں خوابوں کو دکھلاتا ہے اور ان مثالوں کے ذریعے سے خواب دیکھنے والا خواب کی تعبیر تک پہنچتا ہے۔ یہ تشریح خواب کی علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب میں کی ہے۔ خوابوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا الصادقہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصدق الناس رؤیا اصدقهم حدیثا، سب سے سچا خواب ان لوگوں کا ہوتا ہے جو اپنی گفتگو میں سچے ہوتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ زمانہ جب قریب ہوگا، یعنی قرب قیامت کے موقع پر مومن کا خواب بہت کم جھوٹا ہوگا، اسے سچے خواب دکھلائے جائیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے تسلی دی جائے اور اس کی ہمت کو بڑھایا جائے تاکہ وہ دین پر ثابت قدم رہے۔ علامہ ابن حجر نے یہ لکھا کہ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک خواب رحمانی ہوتا ہے، ایک خواب نفسانی ہوتا ہے اور ایک خواب شیطانی ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ الرؤیا ثلاثہ، رؤیا من اللہ، ورؤیا تحزین من الشیطان، ورؤیا مما يحدث به نفسه في اليقظة فيراه في المنام۔ ایک خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، دوسرا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان خواب دیکھنے والے کو ڈر میں اور خوف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، غم میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو شیطان اس کے ساتھ
خواب کی شکل میں اور خواب کی صورت میں شرارت کرتا ہے۔ تیسرا خواب جو نفسانی ہوتا ہے، جو باتیں بیداری کی حالت میں دلوں میں آتی ہیں، انہی باتوں کو پھر وہ خواب کی صورت میں دیکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر خواب دیکھنے والا شخص یہ ضرور چاہے گا کہ وہ سچا خواب دیکھے، اس کا خواب سچا ہو۔ تو سچا خواب دیکھنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام ابن القیم نے لکھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا خواب سچا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فَلْيَتَحَرَّ الصِّدْقَ، وہ سچ بولے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ سچ بولے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کمائی حلال ہو، تیسری بات یہ ہے کہ وہ شریعت کے اوامر کی پابندی کرے، شریعت کے جو احکام ہیں ان احکام کی پابندی کرے، اور جن باتوں سے، جن کاموں سے اللہ نے منع کیا، اس کے رسول نے منع کیا، ان کاموں سے وہ بچے۔ وَيَنَامُ عَلَى طَهَارَةٍ كَامِلَةٍ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ مکمل طہارت کے ساتھ، ناپاکی کی حالت میں نہیں، مکمل طہارت کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کر کے سوئے۔ وَيَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَغْلِبُهُ عَيْنَاهُ، اور سوتے وقت یا سونے کے وقت اللہ کا برابر ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ اس کی آنکھ لگ جائے۔ کہا کہ جو شخص ان آداب کو اختیار کرے گا، سچ بولے گا، کمائی حلال ہوگی، شریعت کے احکام کی پابندی ہوگی، گناہ کے کاموں سے بچے گا، مکمل طہارت کی حالت میں قبلہ رخ ہو کر سوئے گا، اور سوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ کہتے ہیں علامہ ابن القیم، ایسے شخص کا خواب شاذ و نادر جھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ سب سے سچا خواب سحر یعنی فجر سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت کا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین کے آسمان دنیا پر نزول کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت اس وقت عام ہوتی ہے، اور شیطان اس وقت کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اس وقت جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ خواب سب سے سچے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سب سے جھوٹا خواب وہ ہوتا ہے جو رات یا رات کے پہلے حصے میں دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ جو خواب دیکھے جاتے ہیں ان خوابوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک سچا خواب یا وہ خواب جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ انبیاء کا خواب ہوتا ہے۔ انبیاء کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جو نیک، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ جو شخص جتنا نیک ہوگا اس کا خواب اتنا ہی سچا ہوگا۔ کہتے ہیں اس کے بعد کہ شاذ و نادر گناہگاروں کا خواب سچا ہوتا ہے، شاذ و نادر۔ اور جو خواب حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ پہلی قسم شیطان کی شرارت یا شیطان کی سازش، تاکہ وہ خواب دیکھنے والے کو پریشان کرے۔ جیسے کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کی گردن کاٹ لی، اب وہ اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کو کنویں میں ڈھکیل دیا، اب یہاں کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب شیطان کی سازش ہوتی ہے۔ اسی طرح بے حقیقت خواب کی دوسری صورت یا دوسری قسم یہ ہے کہ
جیسے کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ کوئی فرشتہ آ کر اسے کسی گناہ کے کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ خواب کی یہ جو صورت ہے یہ بھی بے حقیقت خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور تیسری جو صورت ہے بے حقیقت خواب کی، وہ جو آدمی بیداری کی حالت میں سوچتا ہے، چاہتا ہے، انہی چیزوں کو، انہی باتوں کو وہ اپنے خواب کے اندر دیکھتا ہے، یا یہ ہے کہ جو اس کا روٹین ورک رہتا ہے، جو دن میں کرتا رہتا ہے، انہی چیزوں کو وہ اپنے خواب میں دیکھتا ہے، یا جو باتیں اس کی طبیعت اور مزاج پر غالب رہتی ہیں ان چیزوں کو وہ اپنے خوابوں میں دیکھتا ہے۔ تو اس طرح کے جو خواب ہیں ان کو اضغاث و احلام میں شمار کیا گیا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو احادیث کی کتابوں میں خواب کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں، ان کو سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها۔ جب تمہیں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو خواب اسے اچھا لگتا ہو، تو وہ یہ جان لے کہ یہ خواب اللہ کی جانب سے ہے۔ اس خواب پر وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس خواب کو وہ لوگوں سے بیان کرے۔ کس سے بیان کرنا ہے ابھی بات آگے آئے گی۔ وَإِذَا رَأَىٰ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ اور اگر کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جو خواب اسے ناپسند ہو، تو وہ یہ جان لے کہ یہ خواب شیطان کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے۔ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ۔ تو اسے چاہیے کہ وہ اس خواب کے شر سے پناہ چاہے اور اپنا یہ خواب کسی سے بھی بیان نہ کرے۔ تو ایسی صورت میں یہ برا خواب دیکھنے والے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرؤیا الصالحہ من اللہ والحلم من الشیطان۔ اچھا خواب یا سچا خواب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ من رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا۔ اگر کوئی شخص ایسا کوئی خواب دیکھتا ہے جو خواب اسے ناپسند ہو، تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو کرے، اور وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ، اور شیطان کے شر سے پناہ چاہے، تو ایسی صورت میں یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایک تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا۔ جب تمہیں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا ہے جو اسے ناپسند ہے، تو اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھو کرے، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، اور شیطان کے شر سے 3 مرتبہ پناہ چاہے، وَيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور جس کروٹ وہ سویا ہے اسے چاہیے کہ کروٹ بدل دے۔ احادیث کا مطالعہ کر کے علماء نے اچھا خواب دیکھنے والوں کے لیے آداب اور برا خواب دیکھنے والوں کے لیے آداب بتلائے ہیں۔ جو لوگ اچھا خواب دیکھتے ہیں ان کے لیے پہلا ادب یہ ہے کہ وہ اس خواب پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اس خواب کو اپنے لیے بشارت سمجھیں، اس خواب کو دیکھ کر خوش ہوں اور اس خواب کو دیکھ کر اس خواب کو اپنے لیے بشارت سمجھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس خواب کو جس سے وہ محبت کرتے ہیں یا جو اس سے محبت کرتا ہے اسی سے بیان کرے، کسی دوسرے سے بیان نہ کریں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لا تقص الرؤیا الا علی عالم او ناصح، خواب اچھا خواب عالم سے بیان کرو یا ناصح سے، خیر خواہ سے بیان کرو۔ اس لیے کہ جب خواب کو عالم سے بیان کرو گے تو جہاں تک ممکن ہوگا وہ اس کی اچھی تعبیر بتلائے گا۔ خواب کا اس کی تعبیر سے بہت گہرا رشتہ ہے۔ سنن دارمی کی ایک روایت میں ہے، امام علامہ ابن حجر نے اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ خواب اپنی تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے، خواب اپنی تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے اچھا خواب دیکھا اور کسی نے جانے میں یا انجانے میں اس کو اس خواب کی بری تعبیر بتلا دی تو پھر وہ اچھا خواب برے خواب کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب اسی سے بیان کیا جائے جو خواب کی تعبیر کو جاننے والا ہو، عالم ہو، اور جہاں تک ممکن ہو وہ اس خواب کی اچھی تعبیر بتلائے۔ او ناصح، یا یہ ہے کہ جس سے وہ خواب بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کا خیر چاہنے والا ہو، اس سے محبت کرنے والا ہو، اس کا خیر خواہ ہو، تاکہ اسے اچھی بات اور اچھا راستہ بتلائے۔ اور اگر کوئی شخص برا خواب دیکھتا ہے تو اس کے کیا آداب ہیں؟ 6 باتیں اس سلسلے میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص برا خواب دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے پناہ چاہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کے شر سے پناہ چاہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اس ڈراؤنے یا برے خواب کو دیکھ کر نیند کھلے تو بائیں جانب 3 مرتبہ تھو کرے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس کروٹ سو کر اس نے یہ خواب دیکھا ہے کروٹ بدل لے، جس کروٹ سو کر اس نے یہ خواب دیکھا ہے کروٹ بدل لے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اپنا یہ خواب کسی سے بھی بیان نہ کرے۔ اور چھٹی بات یہ ہے، بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ تو یہ 6 باتیں اور 6 ادب ذکر کیے گئے ان لوگوں کے لیے جو برا خواب دیکھتے ہیں۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے دیکھا جاتا ہے ہو بہو ویسا ہی واقع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دکھلائی گئی۔ ایک فرشتہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گود میں ریشم کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ریشم کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر لایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ذرا چہرہ کھولو۔ فرشتے نے چہرہ کھولا، وہ حضرت عائشہ تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو اللہ کی یہ مرضی پوری ہو کر رہے گی۔ تو جو خواب میں اللہ کے رسول نے دیکھا ہو بہو وہی واقع ہو گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں مثال دکھلائی جاتی ہے، خواب میں اشارے دکھلائے جاتے ہیں، خواب میں علامتیں دکھلائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مدینہ دیکھا، اور اسی حدیث میں یہ ہے کہ فیہا بقر تنحر، مطلب یہ ہے کہ گائے ذبح کی جائے گی، گائے ذبح کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ فرمایا کہ جنگ احد کے موقع پر جو صحابہ کرام شہید ہوئے، اس خواب کی تعبیر وہ لوگ ہیں، اس خواب کی تعبیر وہ لوگ ہیں۔ ایک دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے تلوار کو لیا اور تلوار کو ہلاتا رہا، پھر اس کا دستہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اشارہ ہے یا یہ علامت ہے اس نقصان کی طرف جو نقصان جنگ احد میں مسلمانوں نے اٹھایا۔ تو کبھی کبھی خواب بالکل واضح ہوتا ہے، جیسا آدمی خواب میں دیکھتا ہے ویسے ہی وہی اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی خواب میں اشارے اور علامتیں دکھائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا کرے، اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے کہ دین کے جو احکام ہیں ہم ان کی پابندی کریں۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔